یہ بدگمانی جو ہے عموماً سماج اور معاشرے اور افراد کے درمیان ہوتی ہے، خاندان میں آپس میں بھی بدگمانیاں ہوتی ہے اور بلا وجہ بدگمانیاں ہوتی ہے۔ اگر بیوی نے اپنے شوہر کو کسی وجہ سے آواز دی اور وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو فوراً ماں کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ ضرور یہ کچھ ہمارے بارے میں کہے گی۔ اگر ماں نے آواز دی اور بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو بیوی کو یہ خیالات آنے لگتے ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ کچھ بتائے گی۔ بچہ چھٹیوں میں اپنے نانی کے گھر گیا، ماما کے گھر گیا، پھوپھا کے گھر گیا، جانے کے بعد بیمار ہو گیا، آنے کے بعد گھر کی عورتیں کہنے لگتی ہے ضرور اس کی پھوپھی نے کچھ کیا ہوگا، مامی نے کچھ کیا ہوگا، وہاں گیا تھا اس نے کچھ کیا ہوگا، حالانکہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ بچوں کا بیمار ہونا یہ سب خدا کی طرف سے ہے، صحت بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اگر اتفاقاً کہیں جانے کی وجہ سے اگر وہ بیمار ہو گیا، عورتوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ضرور اس کی پھوپھی نے، مامی نے یا کسی اور نے کچھ کرایا ہوگا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے میں جو میں نے عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بدظنی کی حقیقت، بدگمانی کی حقیقت۔ میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان اسم ہوا کرتے ہیں، گناہ ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں بدگمانی کرنے ہی سے نہیں بلکہ نارمل گمان کرنے سے بھی منع کیا گیا، اس لیے کہ جو انسان بار بار گمان کرے گا وہ بدگمانی کا شکار ہو جائے گا، اور بدگمانی کے بعد جو پہلا قدم وہ بڑھائے گا وہ تجسس، تحسس اور ٹوہ کے لیے بڑھائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں بدگمانی کے بعد سب سے پہلی ممانعت جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ گمان کے تعلق سے ہم دیکھیں تو عربی میں اسے ظن کہتے ہیں، اردو میں گمان کہتے ہیں۔ اس کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے جو محمود ہے، اخلاق کے حساب سے نہایت پسندیدہ ہے، اسلام کی نظر میں مطلوب اور محبوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا، یہ اسلام کے نزدیک مطلوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی فیصلے کرتا ہوں۔ گمان کی دوسری قسم وہ ہے جس سے چارہ کار نہیں ہے۔ عام طور سے معاملات کے فیصلے کے وقت جبکہ حقائق کا ادراک نہیں ہوتا ہے، حقیقتیں معلوم نہیں ہوتی ہے، تو سماج میں بھی اور عدالتوں میں بھی گمان غالب پہ، یعنی
یعنی یقین ہو کہ ایسا کیا ہوگا، اس حساب سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ گمان کی تیسری قسم وہ ہے جو اگرچہ بدگمانی کی فہرست میں وہ قسم آتی ہے لیکن بہرحال وہ جائز ہے، اور اس نوعیت کی ہے کہ آدمی وہ بدگمانی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پھیلانا شروع کر دے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کے تعلق سے مسلسل گناہوں کا ارتکاب یا برسر عام یا ہر جگہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی برائی بالکل کھلی ہوئی ہے، تو اس سے بدگمانی بہرحال کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کے اس برے عمل کا پرچار کیا جائے۔ اور بدگمانی اور گمان کی چوتھی قسم وہ ہے جس پر آج گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی کیا ہے اسے ہم پہلے جان لیں، پھر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ پہلے تو ہم نے جان لیا کہ گمان کی 4 قسمیں ہیں، جس میں سے چوتھی قسم پہ بات ہوگی، اور وہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی یہ ہے کہ کسی کے تعلق سے بلا دلیل برا گمان قائم کر لینا، پختہ یقین کر لینا، اور اسی حساب سے اپنے ذہن کے تانے بانے باندھنا۔ کسی کو دیکھ لے کوئی کام کرتے ہوئے تو اس کے تعلق سے برا سوچنے لگنا، جبکہ اچھے گمان کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ برے اخلاق کی جتنی قسمیں ہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا، جس میں سے ایک بدگمانی بھی ہے۔ بدگمانی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر کے معاشرے کی اجتماعی زندگی کو بگاڑ دیتی ہے۔ بدگمانی ایک ایسی بری خصلت ہے کہ یہ انسان جو بدگمانی کرتا ہے وہ اس سے زیادہ نقصان وہ اٹھاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے تعلق سے بدگمانی کرتا ہے وہ اسے بھی تھوڑا بہت نقصان پہنچتا ہے۔ بدگمانی ایک ایسی عادت ہے جو ہزاروں وسوسوں کو جنم دیتی ہے، اور جن کی وجہ سے انسان کی زندگی مقدر ہو جاتی ہے۔ بدگمانی ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان کے دل میں پختہ ہو جائے تو پھر وہ اچھی سوچ اپنے ذہن میں پیدا نہیں کر پاتا۔ بدگمانی کے اپنے دل میں پختہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جس کے تعلق سے ہمارے آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے ہمارا رویہ بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے، اس کے تعلق سے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ جب وہ ہماری محفل میں آئے تو ہمارا دل مقدر ہو جائے، ہمارے اوپر وہ بوجھ لگنے لگے۔ یہ بدگمانی کی اصل پہچان ہے۔ بہرحال بدگمانی کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ کسی کے تعلق سے بلا دلیل اپنے دل میں کچھ برا سوچ لینا اور اسی پر قائم رہنا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو بدگمانی کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ بدگمانی اس کو کہتے ہیں۔ بدگمانی کے کئی نقصانات ہیں، جس میں سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ صرف انسان کی ذاتی زندگی ہی کی تخریب کا سبب نہیں بنتی ہے، بلکہ اجتماعی زندگی اور معاشرے کی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بدگمان شخص وہ ایسے شخص کو جو اس کے عین مزاج کے مطابق ہو اسے صاحب الرائے اور دیانتدار سمجھتا ہے۔ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ کسی گھر میں داخل ہو جائے تو مصالحت اور مفاہمت کے تمام راستے اور امکانات مسدود ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر سامان آسائش ہونے کے باوجود، تمام سہولیات ہونے کے باوجود زندگی مقدر ہو جاتی ہے، خوشی ناپید ہو جاتی ہے، اور زندگی کا لطف جاتا رہتا ہے۔ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بدگمان ہوتا ہے وہ اس وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ ہی سب سے پختہ سوچ ہے، ہم بہت دور تک سوچتے ہیں، ہم کسی انسان کی باتوں کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، ہم دلوں کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ بدگمان شخص عموماً نکمے ہوتے ہیں،
انہیں سچائی اور حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا ہے اور اس خوبی سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ بدگمان شخص جس طریقے سے دوسروں کو بدنیت، مکار، جھوٹا، ریاکار، خود غرض سمجھتا ہے، وہ اپنے تعلق سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ لوگ بھی ہمارے بارے میں ایسا ہی سوچ رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے ہمیں بچائے رکھے۔ بدگمانی جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ پہلے گمان کی حد تک ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت سارے ایسے گمان ہوتے ہیں جو گناہ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو شخص بدگمانی کرتا ہے تو بدگمانی کرنے کے بعد صرف وہیں تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ پھر جس سے بدگمانی کرتا ہے اس کی ٹوہ میں لگتا ہے، اس کی تجسس کرتا ہے، اس کی جاسوسی کرتا ہے، ممکن ہو تو جاسوسی کرواتا ہے، اس کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کی چھان بین کرتا ہے، اور وہ جو اپنے ذہن میں کسی کے تعلق سے غلط رائے قائم کر چکا ہوتا ہے اس کی توثیق اور تائید کے لیے وہ دلائل فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ گمان نہ کرو۔ اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ یہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ٹوہ میں لگنا یہ قرآن کی روح سے بھی حرام ہے۔ آج کل یہ معاملہ بہت زیادہ عام ہے، حالانکہ پہلے بھی یہ بات تھی، لیکن آج کل اس لیے عام ہے کہ انسان ٹوہ میں لگنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جا کر کے جھانک کر کے دیکھے۔ آج کل موبائل وغیرہ بھی اگر کوئی کسی کا کھولتا ہے تو دیکھتا ہے جھانک کر کے کہ یہ کیا دیکھتا ہے۔ موبائل وغیرہ میں جھانک کر کے دیکھنا یہ بھی ٹوہ کی قسم ہے۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کی نجی زندگی ہے، اس کی ذاتی زندگی میں ہمیں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ برا ہے تو اس کی برائی کا جو حساب و کتاب ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی کھلم کھلا برائی کر رہا ہے اور ہمارے اختیار میں ہے تو ہم اپنی زبان سے، ہاتھ سے، عمل سے کسی طریقے سے ہم روکیں، اور اگر ہم روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو تنہائی میں اس سے کہیں، اور اگر تنہائی میں کہنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا سمجھے۔ یہاں پر رک کر ایک بات میں کہوں کہ حدیث میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ برائی کے روکنے کے جو 3 درجے ہیں، یا تو ہاتھ سے روکے، یا زبان سے برا کہے، یا دل سے برا سمجھے۔ آج کل ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو سب سے لاسٹ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی کو ہم نے پہلا سمجھ لیا اور اسی پر اکتفا کر بیٹھے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے اور ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے بھی روک سکے، جیسے کہ ہمارے گھر کا ماحول ہوتا ہے، تو ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ سے روکیں یا زبان سے برا بھلا کہیں، بلکہ دل میں برا سمجھ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کر لیا۔ حالانکہ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ یا ہم ہاتھ یا زبان سے روکنے کی استطاعت رکھتے ہیں اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ کافی سمجھ لیں۔ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اپنے اعضاء و جوارح کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، یعنی زبان کا، ہاتھ کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے گناہ گار ہونے کے لیے۔ بس اتنا کافی ہے کہ کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کسی برائی کو پختہ کر لینا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو سلام کرنا تھا مجھے، جیسے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو وہم ہوتا ہے کہ ہم بہت اہم ہیں، اور وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں صاحب ہمارے سامنے سے گزرے، انہوں نے سلام نہیں کیا۔ آخر ہم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ ہی کیوں لیا کہ کسی کے سلام نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بے عزتی کو تصور کر لیا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب یا مؤذن یا کوئی اور جو دیندار سمجھے جاتے ہیں اگر راستے سے گزرے اور انہوں نے سلام نہیں کیا تو دوسرے سے فوراً شکایت ہوتی ہے کہ فلاں صاحب سلام نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ سلام نہ کرنے کی کئی وجوہات ہوں، ہو سکتا ہے کسی سوچ میں وہ غرق ہوں، کسی فکر میں جا رہے ہوں، یا آپ کو انہوں نے نہیں دیکھا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ سلام کیا ہو آپ نے سنا نہیں ہو۔ ان کے تعلق سے اس طریقے سے غلط فہمیاں پھیلانا یہ بالکل درست نہیں ہے، کسی کے بھی تعلق سے ہو۔ تو عموماً بدگمانی جو ہے غلط فہمی سے پیدا ہوتی ہے۔
تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تجسس سے بچو، یعنی بدگمانی کے بعد پہلا درجہ جو آتا ہے وہ تجسس کا آتا ہے، ٹوہ کا آتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن، کہ خبردار گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ گمان کرنا یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ اب ہم یہاں پر سوچ لیں، اس حدیث کے معلوم ہونے کے بعد بھی اگر ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے برا خیال پیدا ہو رہا ہے اور ہم اس سے نہیں رک رہے ہیں، تو الٹا مفہوم یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست نہیں ہے، الٹا مفہوم اس کا یہ ہوگا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یا جس کام کا ہم سے صدور ہو رہا ہے وہ اکذب الحدیث ہے، یعنی سب سے جھوٹی بات ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہا کہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے، بلکہ آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحَسَّسُوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نبی کا مرتبہ اور ان کی سوچ، ان کا علم، کیا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب سے بات کو بیان فرمایا کہ گمان سے بچو، اور یہ نہیں کہا کہ گمان کی وجہ سے تجسس پیدا ہوتی ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَحَسَّسُوا، اور ٹوہ میں نہ لگو، اس لیے کہ گمان کے بعد فوراً انسان کے دل میں تجسس اور ٹوہ کے کیفیات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَنَاجَشُوا، اور بے جا مقابلے بازی نہ کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَحَاسَدُوا، اور حسد نہ کرو، یعنی ظن کے بعد یہ سب برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَبَاغَضُوا، اور آپس میں بغض نہ کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ دیکھیے، ظن کے بعد جو جو برائیاں بیان کی گئی ہے، تھوڑی دیر غور کریں، جس کے دل میں کسی کے تعلق سے برائی پیدا ہو، بدگمانی پیدا ہو، تو یہ سب خرابیاں ضرور آتی ہیں۔ یعنی کسی کے تعلق سے ہمارے آپ کے دل میں اگر برائی پیدا ہوئی اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ برا ہے، یہ ہمارے تعلق سے برا سمجھ رہا ہے، تو کبھی اگر مدد کی ضرورت ہو اسے، تو انسان اپنے دل میں کدورت محسوس کرتا ہے اور منہ پھیر کر کے بھاگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَدَابَرُوا، اور منہ نہ پھیرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندو بھائی، آپس میں بھائی ہو جاؤ۔ یہ بدگمانی جو ہے عموماً سماج اور معاشرے اور افراد کے درمیان ہوتی ہے، خاندان میں آپس میں بھی بدگمانیاں ہوتی ہے اور بلا وجہ بدگمانیاں ہوتی ہے۔ اگر بیوی نے اپنے شوہر کو کسی وجہ سے آواز دی اور وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو فوراً ماں کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ ضرور یہ کچھ ہمارے بارے میں کہے گی۔ اگر ماں نے آواز دی اور بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو بیوی کو یہ خیالات آنے لگتے ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ کچھ بتائے گی۔ بچہ چھٹیوں میں اپنے نانی کے گھر گیا، ماما کے گھر گیا، پھوپھا کے گھر گیا، جانے کے بعد بیمار ہو گیا، آنے کے بعد گھر کی عورتیں کہنے لگتی ہے ضرور اس کی پھوپھی نے کچھ کیا ہوگا، مامی نے کچھ کیا ہوگا، وہاں گیا تھا اس نے کچھ کیا ہوگا، حالانکہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ بچوں کا بیمار ہونا یہ سب خدا کی طرف سے ہے، صحت بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اگر اتفاقاً کہیں جانے کی وجہ سے آپ کے ہمارے رشتہ دار میں کسی بچے کے آنے کی وجہ سے اگر وہ بیمار ہو گیا، تو عموماً عورتوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ضرور اس کی پھوپھی نے، مامی نے یا کسی اور نے کچھ کرایا ہوگا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو گویا بدگمانی کی کئی سمجھے کہ مظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گمان سے بچو، اور گمان کے بعد جو اسباب پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان جب بدگمانی کرتا ہے تو کسی کی ٹوہ میں لگتا ہے، تجسس میں لگتا ہے، پھر کسی کی مدد کرنے سے گریز کرتا ہے، آپس میں بغض اور نفرت بڑھتی ہے، حسد بڑھتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا کہ آخر یہ بدگمانی کے جو اسباب ہیں، بدگمانی پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ بدگمانی کے نقصانات تو یہ ہے کہ جو انسان بدگمان ہوتا ہے اپنے تعلق سے بھی دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ بدگمانی کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، تو تقریباً 4 اسباب ایسے ہیں جو بدگمانی کے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے اندر ان 4 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جا رہا ہے۔
या किसी सबब के हम शिकार हो रहे हैं। असबाब और भी हो सकते हैं, लेकिन 4 उमूमन ऐसा होता है। सबसे पहला सबब जो बदगुमानी का है वो ये है कि इंसान गुनहगार होता है। जो इंसान गुनहगार होता है वो दूसरों को भी अपने ऊपर तौलने की कोशिश करता है। अरबी का एक मुहावरा है, मक़ूला है, जिसका तर्जुमा जो ये है कि अलमरउ यक़ीसु अला नफ्सी, कि इंसान किसी को भी अपने नफ्स पर तौलता है। अगर किसी गलत रास्ते से किसी का गुजर हुआ और उस रास्ते से गुजरते हुए वो इंसान वो बुरा काम करता हो तो दूसरों के बारे में भी यही सोचेगा कि उसने ऐसा किया होगा। तो बदगुमानी का पहला सबब यह है कि इंसान खुद गुनहगार होता है तो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। और जाहिर सी बात है, इंसान की सोच, इंसान की फिक्र, इंसान का अपना नफ्स अलग अलग होता है, तो अपने ऊपर ही वो दूसरों को सोचेगा। बदगुमानी का जो दूसरा सबब होता है वो जहालत है। जहालत, नावाकियत, ये कभी कभी सीधे साधे लोगों से भी सादिर हो जाती है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, अगर उनको हकीकत का इल्म हो जाता है तो फौरन उसे तबर्री का इजहार करते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा मिंबर पे खुतबा देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने 2 चादरों का समझे लिबास बनाया था, जबकि तमाम सहाबे कराम को माले गनीमत में से एक एक चादर मिली थी। एक सहाबी उठकर खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सबको एक एक चादर मिली है, तुम खलीफा हो गए तो तुमने 2 चादर नहीं रखी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे की तरफ देखा और उन्हें इशारा किया कि तुम सफाई पेश करो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जो है इसका कपड़ा बनवाना चाह रहे थे, कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने अपनी एक चादर इनको हिबा कर दिया, हदिया कर दिया। बात साफ हो गई। तो जिन्होंने समझिए कि इस बात का इजहार किया था उन्होंने फौरन एतराफ़ कर लिया कि अब बात समझ में आ गई। तो बदगुमान होने का या बदगुमानी का दूसरा सबब जो जहालत है। कभी कभी इंसान नावाकियत की वजह से किसी के ताल्लुक से बदगुमान हो जाता है। तो अगर कभी ऐसा हो तो फौरन हकीकत का इल्म मालूम करना चाहिए कि आखिर मामला क्या है और बदगुमानी से दूर रहना चाहिए। इसलिए कि बदगुमान होने से उसका तो कम नुकसान होता है, लेकिन जो इंसान बदगुमानी करता है ना वो ज़्यादा परेशान रहता है। मान लिया जाए कि हमारी आपकी किसी से ठनी हुई हो, किसी से दुश्मनी हो, किसी से झगड़ा चल रहा हो और इत्तेफाक से हमसे दूर हो, कहीं किसी से गुफ्तगू कर रहा हो, किसी भी मामले में गुफ्तगू कर रहा हो और हमने देखा वो गुफ्तगू करते हुए और हम उसके ताल्लुक से बदगुमानी शुरू कर दिए कि वो हमारे बारे में बातें कर रहा होगा। अगरचे वो किसी और टॉपिक पर बात कर रहा होगा, लेकिन हम ये सोच सोच करके अंदर अंदर परेशान होते। तो इसलिए बदगुमानी करने वाला ज़्यादा नुकसान में रहता है। बदगुमानी का तीसरा सबब जो है वो ये है कि हिमाकत है। हिमाकत यानी आम तौर से जो कम अक्ल लोग होते हैं, जो अहमक लोग होते हैं, वही दूसरों की बातों में आते हैं। इसलिए कुरान में जाबजा ये कहा गया कि हम अपने बाप दादा के दीन पर हैं, तो अल्लाह ने कहा भी क्या वो हम बेवकूफ़ थे तो तुम भी वैसे ही रहोगे। यानी उमूमन जो अपने आप को कम अक्ल समझते हैं वो दूसरों की अक्ल पर एतमाद करते हैं। यानी दूसरों की बात मान करके फ़ौरन किसी के ताल्लुक से बदगुमान हो जाना। कोई इंसान अच्छा खासा माशरे में ठीक ठाक है, कभी मस्जिद में बैठ करके 2-4 बातें लोगों को समझा रहा, कोई आदमी आप बाजू में आकर के बैठ गया और उसने कहा कि ये आज बता रहा दीन की बातें, कल तो मैंने इसके घर में ऐसा ऐसा देखा या ऐसा है वैसा है। अब वो आदमी जो अहमक आदमी है उसने उसकी बात मान लिया और कहा कि ये बातें तो दीन की बता रहा ठीक ठाक, लेकिन इसका मामला तो खुद ही ऐसा, जबकि वो ऐसा नहीं है। या अगर है भी तो फिर ये हिमाकत है कि किसी की बात को मान करके किसी तीसरे से बदगुमान हो जाना। बदगुमानी का चौथा सबब जो है वो है मनफी सोच। मनफी सोच रखने वाला इंसान जो है कभी किसी बात पर मुतमईन नहीं होता। वो हमेशा किसी अच्छी चीज़ में भी उसे नक्स और बुराई नज़र आ जाती है। मनफी सोच रखने वाला इंसान हमेशा माजी में घूमता रहता है। मनफी सोच रखने वाला इंसान अपने ताल्लुक से भी अच्छा नहीं सोचता। जब भी वो कोई काम करना चाहता है तो काम करने का अंजाम अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, तो अच्छा ना सोच करके बुरा ज़्यादा सोचता है।
اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ منفی سوچ والے ہوتے ہیں جتنے خطرات لے کر کے وہ جی رہے ہوتے ہیں ان میں سے 95% ایسے خطرات ہوتے ہیں جو ان کی زندگی میں وقوع بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اس کی موت ہو جاتی. تو منفی سوچ رکھنے والا انسان جب اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچ پاتا ہے تو آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے گا؟ تو یہ 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. بدگمانی کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کروں، اس کے بعد ہم آئیں گے اس کے حل کی طرف. ایک واقعہ سنہرے اوراق جو عبد المالک مجاہد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا. یہ تو ہم میں سے سب کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت لگا رہے تھے اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے. ایک گھر سے کچھ انہیں آواز کی آہٹ لگی یا کچھ انہیں محسوس ہوا تو انہوں نے چھلانگ لگا کر کے، یعنی مین دروازے سے دروازہ نوک کر کے نہیں گئے، چھلانگ لگا کر کے آنگن میں گئے کود کر کے. وہاں دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی ہے جو شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوا ہے. ناچنے گانے والیاں وہاں پر موجود ہے، ناچنے گانے کے آلات، بجانے کے آلات وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے وہ تھرانے لگا اور ڈر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری یہ عمر اور اس عمر میں یہ حرکتیں کر رہے ہو، تمہارا ایک قدم جو ہے وہ قبر میں ہے اور تم یہ حرکتیں کر رہے ہو. وہ آدمی بہرحال امیر المومنین سامنے ہے اور وہ غلط کام میں ملوث ہے تو اسے ڈر تو ہوگا ہی، لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اس نے یہ کہا کہ امیر المومنین آپ بجا فرماتے ہیں کہ یہ میرا عمل بالکل درست نہیں ہے، یہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن آپ نے جو بغیر اجازت ہمارے گھر میں آپ دوسرے راستے سے آئے، آپ کا یہ عمل زیادہ غلط ہے اور آپ ہمارے تعلق سے تجسس کر رہے ہیں، یہ بہت برا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت رونے لگے اور واپس آئے، یہ کہتے ہوئے واپس آئے کہ اے عمر تم نے بہت برا کیا، یہ شخص اکیلے میں گناہ کر رہا تھا، آج تم نے یہ دیکھ لیا، کل ہو کر کے اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ ہمارے گناہ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ سے ہم معافی مانگ لیتے. اب تو عمر نے دیکھ لیا، اب دوسروں کو بھی بتا دیں گے تو چلو اب کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے تمہاری اس عمل کی وجہ سے وہ گناہ پر مصیر ہو جائے. تم نے یہ بہت غلط کیا. یہ بار بار اپنے دل میں حضرت عمر کہہ رہے تھے اور واپس آئے. واپس آنے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں وہ شخص ہمیشہ آتا تھا. اس واقعے کے بعد وہ آنا بند کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دیکھتے نہیں آتا تھا. ہفتوں کے بعد وہ ایک بار آیا اور آنے کے بعد سب سے اخیر میں بیٹھ گیا، سب سے اخیر میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اسے. دیکھنے کے بعد اسے اپنے پاس بلایا، قریب بلایا، ڈرتے ڈرتے آیا. حضرت عمر نے کہا اور قریب آؤ، وہ اور آئے قریب. حضرت عمر نے کہا اور قریب آؤ، تو اور قریب آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کان لاؤ، اور انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے. اس دن جو واقعہ ہوا تھا اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ میرے ساتھ عبداللہ ابن عباس تھے اس کو بھی میں نے نہیں بتایا. تو اس شخص نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کان کو اپنے قریب کرے. پھر انہوں نے کان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس دن کے بعد سے میں نے ایسا عمل نہیں کیا، توبہ کر لیا. تو یہ تجسس ایک ایسی چیز ہے نا جو کبھی کبھی انسان کو جو ہے نا وہ برائی پر مصر کر دیتی ہے. اس لیے ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ تجسس کریں. تجسس یہ سمجھیے کہ بدگمانی کے بعد کی چیز ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بدگمانی ہے. تو بدگمانی سے بچنے کا اور کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ بدگمانی سے بچنے کا پہلا سبب تو یہ ہے کہ بدگمانی سے بچنے کا پہلا ذریعہ ہے، یعنی کن کن چیزیں ذریعے سے بدگمانی سے بچا جا سکتا ہے. بدگمانی کا حل یہ کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس کے تعلق سے بدگمانی دل میں پیدا ہو فوراً اسے جھڑک دینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے تعلق سے بدگمانی ہو تو ہمیں اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے. تیسرا جو علماء کرام بتاتے ہیں بدگمانی سے بچنے کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ
नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, इसलिए कि बुरे लोगों की सोहबत से बदगुमानी के असरात दिल में पैदा होते हैं। एक मुहावरा है कि सुहबतल अशरारी तूरिसो सुअज़्ज़न्न बिल अखयार, कि बुरे लोगों की सोहबत उमूमन नेक लोगों के ताल्लुक से दिल में बदगुमानी पैदा करती है। और उमूमन ऐसा होता है कि बाज़ लोग बहुत ही चर्ब ज़ुबान होते हैं, ज़ुबान के तेज़ होते हैं, वो किसी के ताल्लुक से बोलते रहते हैं। अगर बार बार आपके सामने किसी मोमिन के ताल्लुक से बुरा भला कहा जाए तो कभी आपके जहन में भी बात पैदा हो सकती है कि हो सकता है वो ऐसा। बदगुमानी से बचने का जो चौथा ज़रिया लोग बताते हैं वो ये है कि खुद नेक बने। जब खुद नेक बनेंगे तो दूसरों के बारे में भी दिल में नेकी ही पैदा होगी। किसी बड़े आलिम का कौल है वो ये है, इंसा फ़िअलुल मर्इ साअत ज़ुनूनुहु, कि जब किसी इंसान के आमाल बुरे हों तो उनके ख़यालात भी बुरे हो जाते हैं, और जब हमारे ख़यालात बुरे होंगे तो फिर दूसरों के ताल्लुक से भी वैसे ही ख्याल पैदा होगा। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को एक बार और पढ़कर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तनाजशु वला तहासदु वला तबागज़ु वला तदाबरु वकुनु इबादल्लाहि इख़वाना। गुमान से बचो, इसलिए कि गुमान करना ये सबसे बुरी बात है। तर्जुमा ये है और मुराद बदगुमानी है। और किसी की टोह में ना लगाओ, किसी की जासूसी ना करो, बेजा किसी से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो, आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ ना करो, और मदद के वक्त किसी को अपना पीठ ना दिखाओ, और अल्लाह के बंदो भाई भाई हो जाओ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।